یہ ایک دیکھا جائے تو خطرناک چیز ہے، کیونکہ جب چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو ٹریک نہیں کر سکتے، آپ ان کو چیک نہیں کر سکتے۔ حکومت یہ ضرورت کیوں محسوس کرتی ہے کہ وی پی این ہونا ہی چاہیے لیکن ویریفائڈ یا آتھورائزڈ ہونا چاہیے؟ اگر اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے کہ ہمارے یہاں کیونکہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، یہاں پہ بہت سارے جیسے ہم نے مہاجرین کو یہاں پہ پناہ دی اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس صورت میں پھر ایسے لوگ جو رجسٹرڈ ڈیوائسز نہیں ہوتی، جو گورنمنٹ کے پاس ان کا کوئی اعداد و شمار نہیں ہوتے، وہ پھر آپ کے کرائم میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب جب یہ کامن ہو گیا، لوگوں میں استعمال ہوا، تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ آنا شروع ہوئے۔ جو آپ کی کرائم کی ریشو ہے، جو سائبر اٹیکس ہیں، وہ وی پی این کی وجہ سے بہت زیادہ آنا شروع ہوئے۔ جو ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اندر سائبر اٹیک ہوئے ہیں پچھلے ایک سال میں، تقریباً 3.5 ملین کے قریب اٹیکس ہوئے ہیں، سائبر اٹیکس۔ ان اٹیکس میں 48% جو اٹیکس کیے گئے ہیں وہ وی پی این کا استعمال کر کے کیے گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وی پی این کتنا خطرناک ہے، جس وجہ سے گورنمنٹ نے یہ سخت میئر لیا ہے۔ کہ وی پی اینز کس طرح دہشت گردی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یا سائبر سیکیورٹی کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب اس کے لیے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سائبر اٹیک میں انوالو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ وی پی این ان کا ایک ڈیفینس ہے، وہ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں۔ کتنے حد تک اگر یہ رجسٹرڈ وی پی این استعمال شروع ہو جاتا ہے اور حکومتی سطح پر اس پہ سختی ہوتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے حد تک اسکیمس میں، یہ سائبر اٹیکس میں، ان ساری چیزوں میں کمی آئے گی، یا ہماری سوشل سیکورٹی یا سائبر سیکورٹی کس حد تک سیکیور ہوتی ہے، یا وہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں پہ فائر وال کے اوپر یا آتھرائزیشن، وی پی این کے آتھرائزیشن کے اوپر کام ہوا ہے؟ دیکھو، انڈیا کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر قانون سازی ہوئی ہے، اور انڈیا نے جو مائکروسافٹ اور اسپیشلی یہ جو گوگل ایپس ہے، ایپ اسٹور اور ایپل اسٹور کو اپلیکیشن دی، لیٹر لکھا کہ یہ جو وی پی این کی اپلیکیشنز ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہیں، ہمارے ملک میں ان کا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے، ان کو بند کیا جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہر ملک اپنی ڈیفینس کے لیے، اپنے سیکیورٹی کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ یہ صرف انڈیا نے نہیں کیا، اگر آپ دبئی چلے جائیں وہاں پہ بھی یہ ہے، ایران میں ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اب چائنا میں ہو رہا ہے، سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے۔ میں کسی وی پی این کی وجہ سے، ان رجسٹرڈ وی پی این کی وجہ سے کسی بھی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں تو گورنمنٹ تو مجھے کہے گی کہ یہ تو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، تو میں خود ذمہ دار ہوں اس چیز کا، تو اس لیے رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے پھر اس کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر پڑ جائے گی۔ پاکستان کی جو ڈیجیٹل خود مختاری ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے کون سے اقدامات ہیں جو حکومتوں کو فوری کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو اس میں کیا حصہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نعمان علی ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال پہ سوال۔ ناظرین، غیر تصدیق شدہ وی پی این کا استعمال ایک سنگین مسئلہ بن رہا ہے، جہاں اس کے اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی اور سماجی مسائل اس سے جنم لے رہے ہیں، وہیں پر یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے اور خاص طور پر سائبر سیکیورٹی کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اینکر، یوٹیوبر، پوڈ کاسٹر اور سوشل میڈیا اور اسپیسیفکلی ڈیجیٹل میڈیا کے ایکسپرٹ احمد جدون صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت شکریہ۔ شروع کرتا ہوں سوالات سے کہ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو فری یا ان ویریفائڈ کہہ لیں یا ان آتھورائزڈ قسم کے وی پی اینس ہیں، یہ کام کیسے کرتے ہیں اور صارفین کو ان پر استعمال کرتے ہوئے کیا فیل ہوتی ہے کہ کس طرح یہ ورکنگ ہو رہی ہے ان کی؟ سب سے پہلے نعمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور یہ انتہائی اہم ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا بات کرنے کے لیے۔ جو وی پی این ہے پاکستان میں، اس کا وی پی این کا استعمال تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن گزشتہ کچھ 1-2 سالوں سے اس کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے گورنمنٹ نے ایکشنز بھی لیے۔ اب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ وی پی این ہوتا کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور اس کا جو آپ نے کہا رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ جو ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایکچولی وی پی این ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کے اگر آپ نام سے بھی دیکھیں تو یہ ہے ورچوئل پرائیویٹ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، جو کہ آپ پرائیویٹ، آپ کو یا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی کمپنی جب اس کو لگاتی ہے تو اس کے لیے ایک برج کے طور پہ کام کرتا ہے، لائک وہ ایک انکرپٹیڈ ٹنل کے جو ایک ٹرم ہوتی ہے، ڈیجیٹل کی ایک ٹرم ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی اس کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس کو کریٹ کرتا ہے، اور جس وجہ سے آپ کے فون کی لوکیشن اور آئی پی ایڈریس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ آئی پی ایڈریس چینج ہونے کی وجہ سے آپ کے فون، فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھ کے فون یوز کر رہا ہوں وی پی این آن کر کے، تو میری لوکیشن مائٹ بھی پاکستان سے باہر کسی بھی ملک کی میں۔ اب وی پی این بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی آپ کی لوکیشن خود سے سیٹ کر لیتے ہیں، کچھ ہیں جو پیڈ ورژن ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ ان میں آپ اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ کی لوکیشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک دیکھا جائے تو خطرناک چیز ہے، کیونکہ جب
چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو ٹریک نہیں کر سکتے, آپ ان کو چیک نہیں کر سکتے. تو ہماری جو اسٹیٹ ہے, گورنمنٹ ہے, یا ہمارے جو ادارے ہیں, ان کے لیے ایک کنسرن پوائنٹ ہے, یہ کنسرننگ ہے کہ کوئی چیز, کوئی ڈیوائس, کوئی چیز یوز ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں, تو اس ڈیوائس کا پتہ ہونا کہ وہ کہاں سے یوز ہو رہی ہے, کس سرور کے ساتھ, کس انٹرنیٹ کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے, تو اس کو چیک کیا جا سکے. لیکن وی پی این کی وجہ سے وہ چیک نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے یوز ہو رہی ہے, جو کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے, نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹ بنتا ہے. جس وجہ سے گورنمنٹ نے یہ اپنی ایک اسکیم بھی لانچ کی اور سختی شروع کی کہ وی پی این جو ہوں گے وہ رجسٹرڈ وی پی این ہم یوز کریں گے, جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ ہم یوز نہیں کریں گے. اچھا احمد بھائی, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وی پی این کا استعمال, وی پی این بیسیکلی جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ ایک برج کا کام کرتا ہے جو آپ کے نیشنل سرور سے ہٹا کر کسی دوسرے ملک کے سرور سے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اور آپ کا آئی پی تبدیل ہو جاتا ہے. حکومت یہ ضرورت کیوں محسوس کرتی ہے کہ وی پی این ہونا ہی چاہیے لیکن ویریفائڈ یا آتھرائزڈ ہونا چاہیے, اگر اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرے سے ختم کرنے والی جہاں بات ہے, اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل کچھ ایسی ممالک ہے جہاں پہ مختلف سوشل ایپس کے اوپر پابندی ہے. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کچھ ٹائم کے لیے ٹک ٹاک پہ پابندی تھی, یوٹیوب کے اوپر اور ایکس کے اوپر اس طرح پابندی لگائی گئی. اور اگر آپ دبئی چلے جائیں تو وہاں واٹس ایپ کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے, آپ ایران چلے جائیں تو بہت سارے سوشل نیٹ ورک ہیں ان کے اوپر پابندی ہے. اب ان پابندیوں کی وجہ سے وہ جو نیٹ ورک ہوتے ہیں, وہ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ یوز نہیں کر پاتے, لوگوں کے لیے, عام یوزرز کے لیے وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی. سم ٹائم وہی ایپ عام لوگوں کے لیے استعمال ہونا یا نہ ہونا اس کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن آپ کے سیکیورٹی کچھ ایسے کنسرن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. ایگزامپل کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا جب انڈیا کے ساتھ پاکستان انڈیا کا کلیش ہوا تو ایکس کے اوپر پابندی فوری طور پہ ختم کی گئی, کیونکہ اس ٹائم پہ جو ایک آپ کی ٹپیکل وار تھی, جو ایک آپ کا ایک پہلے ایک سٹینڈرڈ وار ہوا کرتی تھی, اب وہ ٹائم نہیں ہے. اب آپ کا 5th جنریشن وار میں یہاں پہ ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کی وار فیئر ہے, یہاں نیریٹو وار فیئر ہے, میڈیا وار فیئر ہے. اس کے اندر آپ کو اپنے نیریٹو کتنا اسٹرانگ بلڈ کر سکتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سوشل اپلیکیشنز کا ایکسیس ہونا ضروری ہے. پھر اس پوائنٹ کے لیے آپ کو وہ چیزیں اوپن کرنی پڑتی ہیں. اب جو آپ کا سوال تھا کہ وی پی این کی ضرورت ہی کیوں ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم کچھ ممالک میں یا کچھ جگہ پہ وہ چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے ان کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ اس کو بند کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اس کے لیے یہ جو وی پی این ہے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کے لیے جہاں جو ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اس چیز کو ایکسیس میں لے. اگر میں درست سمجھ رہا ہوں تو ایسے ہے کہ ہم کوئی ایپ یا سروس ایسی ہے جو امریکہ بیسڈ ہے اور ہم بایا دبئی اس کو یوز کر رہے ہیں اور دبئی کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں وہ چاہیے, تو اس کے لیے ہم وہ وی پی این یوز کریں گے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم فار ایگزامپل آپ کی سیکیورٹی میئرز وی پی این کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وی پی این اگر آپ کا رجسٹرڈ ہوگا تو اس رجسٹرڈ وی پی این کی وجہ سے آپ کی جو لوکیشن ہے وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گی. آپ اس کو اپنی مرضی سے کس بھی جگہ پہ اپنے کنٹرول میں A to Z جس بھی جگہ پہ کرنا چاہیں گے کر سکیں گے. لیکن جب وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگی تو وہ آپ کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو وہ جہاں مرضی کسی بھی جگہ لوکیشن ہے تو اس کو ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی کہ وی پی این رجسٹرڈ ہونے چاہیے. استعمال کا کوئی مذائقہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن رجسٹرڈ ہوگا گورنمنٹ کے پاس. اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. تھوڑا ٹائم پہلے پاکستان کے اندر پی ٹی اے کے موبائل جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں, پی ٹی اے اپرووڈ موبائل ہوتے ہیں, یہ کانسیپٹ نہیں تھا. آج سے اگر آپ 5 سال 6 سال 10 سال پہلے دیکھیں تو پی ٹی اے اپرووڈ نہیں ہوتے تھے. بس ایک فون آپ نے لیا اور وہ استعمال کیا. پھر پی ٹی اے اپروو فون کیوں آئے, اس کی کیوں ضرورت پڑی؟ وہ اس لیے پڑی کہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں, یہاں پہ بہت سارے جیسے ہم نے مہاجرین کو یہاں پہ پناہ دی اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اس صورت میں پھر ایسے لوگ جو رجسٹرڈ ڈیوائسز نہیں ہوتی, جو گورنمنٹ کے پاس ان کا کوئی اعداد و شمار نہیں ہوتے, وہ پھر آپ کے کرائم میں استعمال ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پی ٹی اے نے یہ کیا کہ تاکہ جتنی ڈیوائسز پاکستان میں آ رہے ہیں, جتنے فون آ رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہو, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کا آئی پی ایڈریس کہاں ہے, رجسٹریشن نمبر تھا, کتنے فون ہیں, کون کون یوز کر رہا ہے, کہاں یوز ہو رہے ہیں, اور اس کو ٹریک کیا جا سکے. تو اس وجہ سے فون رجسٹرڈ ہونا شروع ہوئے. یہی وجہ ہے کہ جب وی پی این آیا تو شروع میں اس کا کوئی وہ تصور نہیں تھا, عام لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا, اتنا کامن نہیں تھا. تو اب جب یہ کامن ہو گیا, لوگوں میں استعمال ہوا, تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ آنا شروع ہوئے. جو
جو آپ کی کرائم کی ریشو ہے, جو سائبر اٹیکس ہیں, وہ وی پی این کی وجہ سے بہت زیادہ آنا شروع ہوئے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وی پی این بیسیکلی عمومی طور پر یہ تاثر دیتا ہے کہ شاید یہ آپ کو سیکیور کرتا ہے, یعنی کہ آپ کی پرسنل ایکسیس کو وہاں تک لے کے جاتا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں, اور اس دوران جیسا کہ انکرپٹڈ ٹنل آپ نے اس کی ٹرم یوز کی, انکرپٹڈ ٹنل, جی ہاں. تو اگر اس ٹنل کے تھرو اگر آپ کو یہ انکرپٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ سائبر حملے یا یہ دیگر چیزیں وی پی این کے تھرو ممکن ہے. اچھا, میں اس کی نا آپ کو اس طرح اگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم میں سے کوئی بھی بندہ جب اسمارٹ فون یوز کرتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی گلوبل ولیج کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہو جاتے ہیں. آپ کا کوئی بھی فون, چاہے وہ ایپل ہے, آئی ایس او ہے یا اینڈرائڈ ہے, وہ آپ کا ایک آئی ڈی کے بغیر لاگ ان نہیں ہو سکتا. اب لاگ ان کے لیے آپ کو آئی ڈی بنانی پڑتی ہے. جی میل آئی ڈی جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو کچھ ایکسیس دینی پڑتی ہے ان کو. اس ایکسیس کی وجہ سے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فون ڈیفینیٹلی جب آپ نے ایکسیس دے دی تو آپ کا فون ان کے کنٹرول میں چلا گیا. اب وہ ایک رجسٹرڈ پوری دنیا کے اوپر وہ چل رہی ہے, گوگل کا, وہ ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے مختلف ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ میں بھی بنا سکتا ہوں, آپ بھی بنا سکتے ہیں, یا کوئی بھی عام بندہ اپلیکیشن بنائے اور اس کو وہ پلے اسٹور پہ یا ایپ اسٹور پہ ڈال دے, اور کوئی بھی عام یوزر اس کو یوز کرنا شروع کر دے, ڈاؤن لوڈ کر دے. اب جب ہم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں وہ کچھ ایکسیس ہم سے مانگتا ہے, لوکیشن کی ایکسیس, کیمرہ ایکسیس, گیلری ایکسیس, اور وہ ساری چیزیں. انفارچونیٹلی ہمارے جو یوزر ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اس کی ایکسیس دے دیتے ہیں, ایسے پڑھنے کی کوشش نہیں. ایگزیکٹلی جب آپ اس کی ایکسیس دے دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے فون کے اندر جو پڑا ہوا ڈیٹا ہے وہ سارا ان کے پاس ایکسیسیبل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو وی پی این یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کے فون کو جو ایکسیس کر کے آپ کا وہ ڈیٹا جو آپ کا پرسنل ہوتا ہے, آپ کا وہ ڈیٹا جو آپ کے لیے, یا شاید میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ کہوں, ہمارا کوئی سرکاری ملازم ہے, اس کے فون میں کوئی سرکاری ڈیٹا پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکومنٹ لیک ہو جاتے ہیں, وہ پبلک ہو جاتے ہیں, تو اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس کے فون میں ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے وہ ایکسیس میں چلا جاتا ہے, اور جس وجہ سے وہ پھر آپ کی پوری نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کر سکتی ہے, وہ چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی چیز. اس وجہ سے گورنمنٹ نے یہ سٹیپ لیا کہ وی پی این کو یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اتھرائز کیا جائے, ان کو لیگل کیا جائے, لیکن رجسٹرڈ ہوں گے جب, تو ڈیفینیٹلی جب وہ رجسٹرڈ ہوگی تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے احمد بھائی کہ کیا یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں, جو کچھ بھی حکومت کرنا چاہیے, جو ایک مسئلہ کھڑا ہو چکا ہوا ہے, اس میں اب ڈیفینیٹلی جب بھی ہم پی ٹی اے سے اس کی درخواست کریں گے کہ نان رجسٹرڈ وی پی اینس کو بند کیا جانا چاہیے, ان آتھورائز وی پی این کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ کیا ان وی پی اینس کی وجہ سے قیامت ڈھائی گئی ہے اب تک, وہ شواہد تو پیش کرنا ہے کہ کیا کتنے سائبر اٹیکس ہو چکے ہیں, کیا کچھ ہو چکا ہے. اچھا, یہ جو آپ کا سوال بہت اہم سوال ہے, لیکن اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بیسیکلی یہ کام ہوتے ہیں گورنمنٹس کے. ٹھیک ہے. اب جو پی ٹی اے جب ایکشن لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے یا ہماری انٹیلیجنس ادارے یا ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, وہ ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ان کے پاس سارے فیکٹ سامنے آتے ہیں, چیزیں سامنے آتی ہیں, اس کی بیس پہ وہ پی ٹی اے یا باقی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہیں, ادارے ہوتے ہیں, ان کو یہ بتاتے ہیں, فیکٹس بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس چیز کا کوئی ہمیں کوئی میجرمنٹ لینے چاہیے, کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے پالیسی بنانی چاہیے. تو جو آپ کا سوال تھا کہ ہم لوگ اپلیکیشن لے کے جائیں گے تو ہمیں وہ بولیں گے کہ آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے, ہم لوگ ایک اپلیکیشن نہیں لے کے جائیں گے. ایکچولی یہ اپلیکیشن ہمارے اداروں کی جانب سے, ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کی جانب سے, منسٹریز کی جانب سے دی جاتی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ بھی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے تو وہ اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے. اب ہمارے پاس ڈیفینیٹلی کوئی اس کے فیکٹس نہیں ہیں, لیکن ابھی حالیہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, آپ اگر میڈیا میں دیکھیں تو اس رپورٹ کے مطابق جو ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اندر سائبر اٹیک ہوئے ہیں پچھلے ایک سال میں, تقریباً 3.5 ملین کے قریب اٹیکس ہوئے ہیں, سائبر اٹیکس. ان اٹیکس میں 48% جو اٹیکس کیے گئے ہیں وہ وی پی این کا استعمال کر کے کیے گئے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وی پی این کتنا خطرناک ہے, جس وجہ سے گورنمنٹ نے یہ سخت میئر لیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ان کے پاس اعداد و شمار ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے ہی تو وہ ایکشن لیتے ہیں اس کے اوپر. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا یہ وی پی اینز کس طرح دہشت گردی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, یا سائبر سیکیورٹی کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے,
وہاں پر یہ کیسے ورک کر رہے ہیں؟ اچھا اس طرح ہے کہ دیکھیں جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی اور سائبر سیکیورٹی دونوں چیزیں لنکڈ بھی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی ہیں. پہلے ہم دہشت گردی کی بات کریں تو جو ٹیررزم ہے، جو ٹیررسٹ ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اسپانسرڈ ہوتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اپنی ڈیٹا کو، اپنی چیزوں کو ہڈن رکھتے ہیں، اپنی شناخت کو، اپنے جو عموماً جو چوری کے موبائل ہوتے ہیں یا اس طرح کی ڈیوائسز کا وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اگر ان کی جانچ پڑتال ہو بھی تو وہ ایکوریٹ نہ ہو سکے، اس بندے تک نہ پہنچا جا سکے. اس کے لیے وی پی این ایک ایسا ٹول ہے جو کہ میرے خیال میں ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ وی پی این آن کرو اور آپ کے فون کی جو لوکیشن ہے وہ کہیں سے بھی ٹریس نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی اگر بندہ پشاور بیٹھا ہے، وی پی این آن کر کے اس کی بلوچستان، ایران کی یا کسی بھی جگہ کی اس کی لوکیشن آ رہی ہے تو اس بندے کو کیسے فائنڈ کیا جائے گا؟ ویسے تو ہمارے پاس ایک ہے، میں فون یوز کرتا ہوں، پی ٹی اے اپروڈ فون ہے، تو میرے فون کا لوکیشن پی ٹی اے کے پاس ہے، تو کہیں فون گم ہو گیا یا میں یوز کر رہا ہوں ان کو پتہ ہے میں کہاں ہوں. لیکن وی پی این ہونے کی وجہ سے جب وی پی این میں نے لاگ ان کر لیا، میرے فون کا آئی پی ایڈریس چینج ہو گیا، لوکیشن چینج ہو گئی، تو پھر مجھے ٹریس کرنا ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے جو ٹیررسٹ یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کا استعمال کر کے ہمارے اداروں کو، سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں ان کو مس انفارم کرنے کے لیے، تاکہ ان کو ایکوریٹ پتہ نہ چل سکے کہ وہ بندہ کہاں ہے، تو ان کو مشکل ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس حوالے سے کہ سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ کس طرح تھریٹن ہے. اب جیسے میں نے ابھی آپ کو رپورٹ کا ذکر کیا کہ 48% جو ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اندر جو اٹیک ہوئے سائبر اٹیک. اب سائبر اٹیک سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا چیز ہے. سائبر اٹیک بھی بہت ابھی بہت عام ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایک میسیج آتا ہے، واٹس ایپ پہ کال آتی ہے، یا کوئی بھی بندہ وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے غلطی سے آ گئے ہیں، آپ پلیز میرے وہ پیسے واپس کر دیں. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ چیک کریں، اگر آپ کو میسیج نہیں آیا تو وہ پیسے آئے ہوں گے آپ کے پاس. تو وہ چیک کرنے کے لیے اگر آپ چیک کرنے کے لیے جائیں گے تو صرف آپ اپنی جو آپ کے پاس اپلیکیشن ہے ایزی پیسہ یا کوئی بھی بینکنگ ایپ ہے، ون کلک کریں گے آپ کی ساری اماؤنٹ ان کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ سائبر سیکیورٹی اس حد تک چلی جا چکی ہے، مطلب ہماری خطرے میں ہے سائبر اٹیک کی وجہ سے. اب اس کے لیے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سائبر اٹیک میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ وی پی این ان کا ایک ڈیفینس ہے. وہ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں اور وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور پھر وہ نمبر جس نمبر سے آپ کو کال آ رہی ہے، میسیجز آ رہے ہیں، اگر آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہیں گے، پی ٹی اے کے پاس جا کے چیک کریں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ فلاں بندے کے نام پہ ہے. اب اس کا ڈیٹا نکالیں گے تو وہ کسی اور کے نام پہ ہوگی، اور اس کو جب ٹریس کریں گے، لوکیٹ کریں گے تو اس کی لوکیشن وہ والی نہیں ہوگی جو اس کی نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ وی پی این کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو بھی تھریٹن کر رہی ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ کتنے حد تک اگر یہ رجسٹرڈ وی پی این استعمال شروع ہو جاتا ہے اور حکومتی سطح پر اس پہ سختی ہوتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے حد تک اسکیمس میں، یہ سائبر اٹیکس میں، ان ساری چیزوں میں کمی آئے گی، یا ہماری سوشل سیکیورٹی یا سائبر سیکیورٹی کس حد تک سیکیور ہو سکتی ہے؟ اچھا نعمان صاحب، اس میں ایک چیز تو میں واضح کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ڈیجیٹل میڈیا کا پارٹ ہوں، میڈیا کا حصہ ہوں، تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ میرے اپنے خیال میں یا میری اپنی انفارمیشن کے مطابق ڈیجیٹل میڈیا کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ جتنا مرضی کوشش کریں، لیکن ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ختم نہیں کر سکتے، آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. تو کم کرنے کے لیے اگر آپ وی پی این کو رجسٹرڈ کرنا شروع کر دیں گے تو زیادہ نہیں بھی تو ایٹ لیسٹ آپ 50% جو سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں، جو وی پی این کے تھرو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ایٹ لیسٹ 50% کم ہو جائیں گی فوری طور پہ. باقی پھر اس کے ساتھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ وی پی این کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں یا وی پی این کو رجسٹرڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہماری جو پی ٹی اے کی یا ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کی پالیسی بننی چاہیے، اس کے اوپر کیسا استعمال ہونا چاہیے. پھر جب وی پی این کے ساتھ ایک اور ٹرم ہے، ایک اور چیز ہے جو کہ فائر وال ہے. فائر وال دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. فائر وال کی وجہ سے آپ اپنے جو موبائل کے اپلیکیشنز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں، لمیٹیڈ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ کو، ان کو ساری چیزوں کو گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے. تو جب وہ ساری چیزیں ظاہر ہے گورنمنٹ اور ادارے مل کے کام کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ حد تک 50 سے بھی زیادہ % تک آپ ان کرائم کو، ان چیزوں کو روک سکتے ہیں. لیکن
پھر میں وہی کہوں گا کیونکہ ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے, وی پی این ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی ایک وی پی این بنا سکتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اب یہ کوئی ایسا اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس میں آپ مطلب تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں, ٹرمز ہیں, وہ اگر آپ یوز کریں تو آپ اپنا ایک وی پی این بنا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کتنے وی پی اینس کو کنٹرول کرے گی, وہ کس کے اوپر پابندی لگائے گی؟ یہ ایک مشکل ٹائم ہے, مشکل مرحلہ ہے, لیکن اس کے لیے خیر کہ بات ہونی چاہیے, لیکن یہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا. اگر یہ چیز ابھی نہیں ہوگی تو بعد میں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. ابھی اگر ہم اس کو پکڑ لیں, اس کو اس ٹائم پہ اس کے اوپر کام کریں, پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور جو کہ ابھی ہم یہ کام کر رہے ہیں, اویئرنیس. پابندی لگانا یا ریگولیٹ کرنا وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اویئرنیس, لوگوں کو بتانا کہ یہ چیز آپ کے لیے اپنے لیے خطرہ ہے کہ میں اگر وی پی این یوز کر رہا ہوں, میں اپنے موبائل کا ایکسیس میں اپنی چیزوں کو ایک تھرڈ پارٹی کے کنٹرول میں دے رہا ہوں, تو ڈیفینیٹلی وہ جب بھی جیسے بھی چاہیں گے اس چیز کو استعمال کریں گے, تو یہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے. تو یہ اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور یہ بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے اوپر اویئرنیس کیمپین بھی لانچ کریں. ابھی آپ نے بات کی کہ پوری دنیا میں فائر وال کا کانسیپٹ ہے یا آتھورائزیشن وی پی اینس کی موجود ہے. مجھے ویسے آج سے پہلے تک یہ حیرانی کی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ دنیا کوئی اس طرح کام کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے بھیا وہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں پہ فائر وال کے اوپر یا آتھورائزیشن وی پی این کے آتھورائزیشن کے اوپر کام ہوا ہے؟ دیکھیں, فائر وال تو دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہے, اور اس کی بہت بڑی اگزامپل چائنا ہے. چائنا کے اندر فائر وال کا استعمال ہوتا ہے, باقاعدہ ہر چیز کنٹرول ہے. ایران ہے, اور اس طرح کے بہت سارے کنٹریز ہیں. اور جو وی پی این کے حوالے سے آپ نے سوال کیا, اب دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. فائر وال ہے وہ مکمل طور پہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں وہ ساری چیزوں کو کر لیتے ہیں. اب وی پی این ہے, وی پی این عام بندہ بھی, کوئی بھی بندہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرے گا وہ اس کا استعمال کر لے گا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. اب وی پی این کے حوالے سے جو پابندی اور رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے ہیں, اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو انڈیا کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر قانون سازی ہوئی ہے, اور انڈیا نے جو مائکروسافٹ اور اسپیشلی یہ جو گوگل ایپس ہے, ایپ سٹور اور ایپل سٹور کو اپلیکیشن دی, لیٹر لکھا کہ یہ جو وی پی این کی اپلیکیشنز ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہیں, ہمارے ملک میں ان کا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے, ان کو بند کیا جائے. اور اس انڈیا کی اپلیکیشن کے اوپر ان کو بند کیا گیا. انڈیا میں ان اپلیکیشن کے اوپر پابندی ہے فرام اس گوگل جو ایپ سٹور ہے اس کی طرف سے, اور جو ایپل سٹور ہے اس کی طرف سے, اور جو گوگل سٹور ہے اس کی طرف سے, دونوں کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہر ملک اپنے ڈیفینس کے لیے, اپنے سیکیورٹی کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. یہ صرف انڈیا نے نہیں کیا, اگر آپ دبئی چلے جائیں وہاں پہ بھی یہ ہے, ایران میں ہو رہا ہے, اس کے علاوہ اب چائنا میں ہو رہا ہے, سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے. تمام ہی ملک جو ہیں وہ اپنے ڈیفینس کے لیے, اپنی سیکیورٹی کے لیے اس طرح کے اگر تو ان تمام ممالک میں ہو رہا ہے تو پھر تو پاکستان کو اس کی زیادہ ضرورت بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ملک کو تو زیادہ ضرورت ہے, اور میرے خیال میں یہی وقت ہے. اگر ہم نے یہ چانس مس کیا تو پھر بعد میں شاید ہم بہت حد تک کمزور ہو جائیں گے اس چیز میں. اچھا, ابھی کچھ 2-4 دن پہلے میں نے خبریں پڑھی تھی کہ پی ٹی اے نے جو ہے وہ ڈیٹا لائسنسنگ شروع کی ہے, اور وی پی این کو کچھ کو آتھورائز کیا بھی ہے, اور ان کے استعمال کی ترغیب دے بھی رہے ہیں. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ اچھا, اس میں پی ٹی اے نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. پی ٹی اے کی جانب سے باقاعدہ یہ ایک اعلان بھی کیا گیا کہ جتنے بھی, کیونکہ پاکستان میں ایک اور چیز ہے جو کہ وہ یہ ہے فری لانس. بہت بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ہیں, انہوں نے اپنے سیٹ اپس بنائے ہیں, وہ سیٹ اپس کی وجہ سے فری لانس بیس کام لیتے ہیں باہر سے کام, اور یہاں پہ ظاہر ہے سستا پڑتا ہے تو یہاں پہ وہ کام کرتے ہیں. تو وہ جب وی پی این کا ایشو آیا, فائر وال کا ایشو آیا, تو اس کی وجہ سے وہ کام بہت حد تک متاثر ہوا. تو متاثر ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر جو غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ بند ہونی چاہیے, اس طرح کے جو وی پی این ہے وہ ضرور بند ہونے چاہیے. لیکن جو ہم استعمال کرتے ہیں, جو ہم اپنے کام کے لیے, نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے اور اپنے ڈیجیٹل ورک کے لیے, اس کے فری لانس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو وہ تو ہمیں اس کی سپورٹ ہونی چاہیے, اس کو تو بند نہیں ہونا چاہیے. جس وجہ سے پھر گورنمنٹ نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ ان کا کنسرن بھی ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم رجسٹرڈ وی پی این لانچ کریں گے جو کہ رجسٹرڈ ہوں گے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس, اور وہ جو بھی بندہ استعمال کرے گا اس کا کوئی ڈیفینیٹلی وہ گورنمنٹ کا رجسٹرڈ ہوگا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, تو وہ ایسے لوگوں کو سہولت فراہم کرے گا. ایک حوالے سے دیکھا جائے تو اچھی پیش رفت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو کسی کے ساتھ کوئی فراڈ, کوئی دھوکہ
یا اسکیم وغیرہ ہوتا ہے تو کم از کم وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ پوچھنے کا مجاز ہوگا کہ میں آپ کی آتھورائز چیز یوز کر رہا تھا, ڈیفینیٹلی آپ نے اس معاملے میں میری کیا اور معاونت وہ بھی کرنی وہ ہے. جو وی پی این ان کے پاس رجسٹرڈ ہوگا تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم کسی گورنمنٹ کے پاس, گورنمنٹ کے ادارے کے پاس رجسٹرڈ ہیں, تو وہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں گے. اور جو رجسٹرڈ ہوگا تو گورنمنٹ بھی اس کی رسپانسبلٹی لے سکے گی. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جب رجسٹرڈ وی پی این نہیں ہے تو گورنمنٹ اس کو کلیم ہی نہیں کر سکتی, گورنمنٹ تو اس کے اوپر کوئی بھی آپ کو سروسز نہیں دے سکتی. گورنمنٹ تو اب اگر میں کسی وی پی این کی وجہ سے, ان رجسٹرڈ وی پی این کی وجہ سے کسی بھی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں تو گورنمنٹ تو مجھے کہے گی کہ یہ تو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, تو میں خود ذمہ دار ہوں اس چیز کا. تو اس لیے رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے پھر اس کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر چلی جائے گی. وہ لوگ جن کے لیے ضروری ہے وی پی این کا استعمال, جیسے آپ نے بتایا فری لانسرز کی بات کی, یا کچھ خاص لوگ جن کا تعلق ہے بیرون ملک یا ان ایپ پر کام کرتے ہیں جو پاکستان میں موجود نہیں ہے اور وہاں سے زر مبادلہ کما کر پاکستان کو دیکھتے ہیں, یہ جاننا چاہوں گا کہ کون کون سے اقدامات ہیں جو ضروری ہیں, ایک یہ کون کون سی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے وی پی این استعمال کرتے ہوئے. اچھا, ایک تو جس طرح ابھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے کہ بعد میں سختی ہوگی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ وی پی این یوز کریں جو کہ رجسٹرڈ ہو گورنمنٹ کے پاس, تاکہ آپ کے لیے یا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. کیونکہ جب گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ چیز ہے تو اس کے اوپر آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے, اور جو رجسٹرڈ نہیں ہے تو جب بھی گورنمنٹ چاہے گی اس کی وجہ سے پھر ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کو. لیکن احمد بھائی یہاں پہ سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے بڑا اہم. ٹھیک ہے, آپ نے رجسٹرڈ وی پی اینس کی فہرست بھی جاری کر دی اور بتا بھی دیا کہ رجسٹرڈ ہے. میں نے خود یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. حالانکہ پچھلے کچھ دن پہلے مجھے نادرا کی اپلیکیشن کی ضرورت تھی. میں نے پلے اسٹور پہ نادرا کی اپلیکیشن سرچ کی تو مجھے اتنی ساری اپلیکیشن سامنے نظر آ رہی تھی کہ میرے جیسے بندے کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں اصل والی کون سی ہے بھائی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آپ کا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کے نیچے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ یا کچھ بھی. تو اس میں جو گورنمنٹس کی ایپس ہوتی ہیں جتنی بھی, تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے, باقاعدہ مینشن ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا جس بھی گورنمنٹ کی وہ اپلیکیشن ہوتی ہے. ایک تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کیونکہ جو گورنمنٹ کی ویب ایپ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نادرا کی سملر تصویر والی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے نیچے گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ جو ٹیگ ہے وہ نہیں لکھا ہوگا, لائسنسنگ نہیں ہوگی. عام آدمی جو استعمال کر رہا ہے, ہر بندہ اتنا لٹریٹ نہیں ہے, وہ تو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ گورنمنٹ کو ایک اویئرنیس کیمپین لانچ کرنی پڑے گی, اور وہ بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. اور تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں کو بھی یا ہماری جو یوزر ہیں, اسمارٹ فون کے یوزر ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا میرے خیال میں اپنے اویئر ہونا چاہیے ان چیزوں سے, اور ساتھ میں ریسرچ بھی کرنی چاہیے کہ میں جو چیز کر رہا ہوں, ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں, ڈیفینیٹلی فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں آج کل ڈیجیٹل بینکنگ اور ڈیجیٹل کرنسی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, تو لوگ زیادہ تر آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اب میں اگر واٹس ایپ یوز ایزی پیسہ یوز کرتا ہوں یا کوئی بھی بینکنگ ایپ یوز کرتا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ جس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے یا ایزی پیسہ ہے تو میں وہ ڈاؤن لوڈ کروں گا, اس کے علاوہ تو کوئی اور اپلیکیشن نہیں ڈاؤن لوڈ کروں گا. اگر کروں گا تو میرا اپنا وہ کام نہیں کرے گی, ورک نہیں کرے گی. تو اس طرح ہمیں تھوڑا سا خود بھی چیک کرنا چاہیے کہ کون سی اپلیکیشن ہے جو صحیح اپلیکیشن ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جو آپ نے بات کی, جب اس کی آپ ڈی پی دیکھیں, اس کی تصویر دیکھیں یا اس کی چیزیں دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے. کلر سیم ہوگا, ڈیزائن سیم ہوگا, لیکن ہلکا پھلکا فرق ضرور ہوگا, کیونکہ جب آپ گوگل کے اوپر یا گوگل اسٹور کے اوپر, ایپل اسٹور کے اوپر جب وہ چیزیں لانچ کرتے ہیں, لگاتے ہیں, تو اس ٹائم پہ ان کی اپنی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو آپ سیم چیز لگا ہی نہیں سکتے. اگر آپ لگائیں گے تو وہ اس کے اوپر گوگل اسٹور کی جانب سے, پلے اسٹور کی جانب سے, ایپ اسٹور کی جانب سے اس کو خود ہی ریموو کر دیا جائے گا, اس پہ لگے گی ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں کچھ, لیکن اس کے باوجود بہت ساری اپلیکیشنز سامنے آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ اس میں اوتھینٹک کون سی ہے, آفیشیل کون سی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن اس پہ اویئرنیس تھوڑی جب ہوگی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. پاکستان کی جو ڈیجیٹل خود مختاری ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے کون سے اقدامات ہیں جو حکومتوں کو فوری کرنا چاہیے, اور نوجوانوں کو اس میں کیا حصہ؟ ڈیجیٹل خود مختاری کے اوپر جو اقدامات ہمیں ضروری کرنے چاہیے وہ یہ کرنے چاہیے کہ ہمیں اپنی جتنی بھی اسپیشلی ہمارے اکیڈیمیا, اگر آپ یونیورسٹیز کی بات کریں تو یونیورسٹیز کے اندر ہمارے بہت سارے جو انجینئرنگ کے سافٹ ویئر اور کمپیوٹر سائنس اور اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں,
ان کے لیے ہمیں ٹریننگز پروگرام لانچ کرنے چاہیے، اور اس کے بعد جب وہ ٹریننگ پروگرامز ہوں گے تو اس سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نوجوان سیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی کیا ہے، کیونکہ اب ڈیجیٹل ورلڈ چینج ہو رہی ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے. آج سے اگر 10 سال پہلے دیکھیں تو ہم یہ جو تصور ہے یہ ساری چیزوں کا یہ ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب یہ ہے. تو آنے والے دنوں میں اے آئی کے آنے کے بعد اب آپ دیکھیں اے آئی اور وہ چیٹ جی پی ٹی اور ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اور یہ بہت سپیڈ سے بدل رہی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ چیزیں ایوالو ہوتی تھی، ایولیشن آتا تھا، 5 سال 10 سال کا گیپ ہوتا تھا. اب تو 1 سال 5 مہینے 6 مہینوں کا گیپ ہوتا ہے، 6 مہینوں کے اندر ایک نئی چیز آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ آف پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنے اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ڈیجیٹل جتنی ہماری خود مختاری ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ڈیجیٹلی اپڈیٹ کرنا چاہیے، اپڈیٹ کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہم اپنی چیزوں کو اس طرح کنٹرول نہیں کر پائیں گے جس طرح کہ باقی ڈیولپ کنٹریز کے اندر کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے اپڈیٹ ایک تو خود ہونا بہت ضروری ہے، دوسرا ہمارا جو یونیورسٹیز ہیں جو نوجوان وہاں سے ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو بھی اپڈیٹ اور ان کو بھی ٹرین کرنا، اس اپڈیٹس کے ساتھ ٹرین کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم باقی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو کمپیٹ کر سکیں گے. بہت شکریہ احمد بھائی، بڑی فروٹفل گفتگو کی آپ نے. ناظرین، احمد بھائی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، چیزوں کا ریگولیٹ ہونا بے حد ضروری ہے. یہ ہمارے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے از حد ضروری ہے. جہاں گورنمنٹ آف پاکستان یا پی ٹی اے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، وہاں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں اور ہر طرح سے اپنی سوورینٹی کو یقینی بنائیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.